محرم الحرام کی عبادات، روزے اور رزق کی مجزاتی دعائیں۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا آغاز ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حرمت والا مہینہ قرار دے کر خاص عظمت اور احترام عطا فرمایا ہے۔ جب ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے سال کی کوتاہیوں پر نظر کرے اور نئے سال کا استقبال اللہ کی عبادت، توبہ اور ذکر و اذکار سے کرے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی عبادتوں میں نوافل کی کثرت، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت اور روزے شامل ہیں، جو انسان کے درجات کو بلند کرتے اور اس کی زندگی کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ اگر ہم محرم الحرام کی پہلی رات اور دن کے اعمال کی بات کریں تو سال کی اس پہلی رات 2 رکعت نفل ادا کرنا بے حد مستحب اور پسندیدہ عمل مانا گیا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ نئے سال کی پہلی رات ہی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو وہ گویا اپنے پورے آنے والے سال کو اللہ کی امان اور حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح نئے سال کے پہلے دن کا روزہ رکھنا بھی باعث برکت اور عظیم ثواب کا ذریعہ ہے، جس سے سال کا آغاز ایک بہترین نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ مہینہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، جو کہ پورے محرم کا سب سے اہم ترین اور فضیلت والا دن ہے۔ اس مبارک دن کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے اور 9ویں اور 10ویں محرم، 10ویں اور 11ویں محرم کو 2 روزے رکھنا کائنات کے امام نبی کریم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے دن کثرت سے الا 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 انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہر تنگی اور مصیبت سے نجات کا آزمودہ ذریعہ ہے۔ اس دن کی ایک اور خوبصورت خصوصیت صدقہ کرنا اور اہل خانہ پر فراخی کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی یعنی وسعت کرتا ہے، اچھے کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور غریبوں کو صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم مجموعی عبادات کی بات کریں تو پورے مان محرم میں توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ نئے سال کے آغاز پر گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ زندگی میں نیکیوں پر استقامت کی دعا کرنا انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عام دنوں کی طرح فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا اس مہینے کی بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ ناظرین کرام، مان محرم الحرام کے روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل اور باعث برکت مانے گئے ہیں۔ خصوصی طور پر 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادات میں بھی ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، اسی لیے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ اور پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر یعنی 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان روزوں کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سبحان اللہ! اس مہینے کو خود اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی۔ ناظرین کرام، زندگی میں رزق کی فراخی، تنگی کا خاتمہ اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے استغفار، اللہ پر توکل اور مسنون دعائیں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہتھیار ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان آزمودہ وظائف کا خاص حکم اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلا عمل کثرت سے استغفار کرنا ہے، یعنی دن اور رات میں چلتے پھرتے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے بے گمان رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا آغاز ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حرمت والا مہینہ قرار دے کر خاص عظمت اور احترام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الف شمار مہینوں کا، جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں، 12 مہینے قمری ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔
واضح رہے کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم یعنی انہی حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں تفصیلی طور پر آئی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی نسبت احادیث مبارکہ میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ کائنات کی تاریخ میں ایسی بزرگی اور عظمت والا ہے کہ اس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانہ میں یعنی اسلام سے پہلے بھی اہل کتاب اور کفار مکہ تک کیا کرتے تھے۔ جب ایک نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے سال کی کوتاہیوں پر نظر کرے اور نئے سال کا استقبال اللہ کی عبادت توبہ اور ذکر و اذکار سے کرے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی عبادتوں میں نوافل کی کثرت، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت اور روزے شامل ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے اور اس کی زندگی کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ اگر ہم محرم الحرام کی پہلی رات اور دن کے اعمال کی بات کریں تو سال کی اس پہلی رات 2 رکعت نفل ادا کرنا بے حد مستحب اور پسندیدہ عمل مانا گیا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ نئے سال کی پہلی رات ہی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو وہ گویا اپنے پورے آنے والے سال کو اللہ کی امان اور حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح نئے سال کے پہلے دن کا روزہ رکھنا بھی باعث برکت اور عظیم ثواب کا ذریعہ ہے، جس سے سال کا آغاز ایک بہترین نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ مہینہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے جو کہ پورے محرم کا سب سے اہم ترین اور فضیلت والا دن ہے۔ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس دن اور رات میں عبادت، توبہ، دعا اور خیرات کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ عاشورہ کی سنتیں اور مستحب اعمال بندے کے گناہوں کی معافی اور رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں، اور یہی دن تاخن انبیاء و اولیاء میں عظیم واقعات کا دن ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل اور باعث برکت روزے مانے گئے ہیں، اس لیے اس 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت مقدہ ہے۔ اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے پورے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادات میں بھی ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، اسی لیے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ اور پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر یعنی 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غیروں کی مخالفت کی جا سکے۔ ناظرین کرام، عاشورہ کی رات کی عبادات کی بھی اپنی ایک خاص شان ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کی رات 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے پچھلے اور 50 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں اسے 1000 محل عطا کرتا ہے۔ اسی طرح قبر کی روشنی کے لیے بھی بزرگوں نے ایک خاص نماز بتائی ہے کہ جو شخص عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے پڑھے کہ اس کی قبر روشن ہو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو قیامت تک نور سے بھر دیتا ہے۔ جب عاشورہ کا مبارک دن طلوع ہوتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مستحب اعمال بھی ہیں جو انسان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک اہم عمل غسل کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے وہ پورے سال کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرزن موت کے۔ اس کے علاوہ اس دن یتیموں اور محتاجوں پر شفقت کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اس دن یتیم کو کھانا کھلانا، اس سے محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتوں کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کی زندگی سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس دن کی ایک اور خوبصورت خصوصیت صدقہ کرنا اور اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی یعنی وسعت کرتا ہے اور غریبوں کو صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام،
جہاں یہ مہینہ اتنی فضیلتوں اور عبادات کا حامل ہے، وہیں یہ بات سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس قابل احترام مہینے کے چند خاص آداب بتائے گئے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں فرائض کا سخت اہتمام کرنا چاہیے، نفلی عبادات بکثرت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے اور ہر معاملے میں اتباع سنت کا التزام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس متبرک مہینے میں بہت سے غیر شرعی امور اور من گھڑت رسمیں شامل ہو گئی ہیں، جن سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں خاص طور پر کالا لباس پہننا اور کالا جھنڈا لگانا محرم الحرام کو نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن مہینے کو منحوس سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں نوحہ کرنا، سوگ منانا، تعزیہ بنانا اور ماتم کرنا سخت ممنوع اور گناہ کے کام ہیں۔ بعض لوگ ان ایام میں شربت وغیرہ کی خاص سبیلیں لگاتے ہیں، آکیچوا اور مختلف قسم کے کھانے پکا کر احباب اور مساکین کو دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچانا ضروری ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی فراخی، تنگی اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ان من گھڑت رسموں کے بجائے استغفار، اللہ پر توکل اور مسنون دعائیں ہی سب سے زیادہ مؤثر اور شرعی حل ہے۔ سب سے پہلا عمل کثرت سے استغفار کرنا ہے، یعنی دن اور رات میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے بے گمان رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں سخت ترین پریشانی آ جائے تو اس عالم میں رسول اللہ سے یہ دعائے کرب اور پڑھنا منقول ہے۔ لا إله إلا العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الرم۔ اس کے ساتھ رزق کی برکت کے لیے ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے کثرت سے یہ دعا پڑھے، الہم اکفنی بہلالک انہرامک واغنی بفضلک امن سوئک۔ یہ دعا معاشی تنگی اور قرض کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے ایک لاجواب نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا مستقل معمول بنائیں، کیونکہ یہ سورت رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں بہت سے لوگ معاشی طور پر سخت پریشان ہیں، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک بھائی کا واقعہ ہے جو پچھلے 2 سالوں سے دبئی سے اپنا ویزا کینسل کروا کے گھر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ جانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے فرد ہیں اور اس وجہ سے گھر کا گزر بسر انتہائی مشکل سے چل رہا ہے۔ ایسے تمام پریشان حال لوگوں کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی سختی سے پابندی کریں اور اپنی زبان پر استغفار کی کثرت رکھیں۔ نیز فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی کائنات کی جس جگہ بھی مقدر فرمائی ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی، اور جہاں ہمارا رزق نہیں وہاں نوکری بھی نہیں مل سکتی۔ بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جائز حدود میں رہ کر پوری کوشش کرے اور اس کے بعد نتائج کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ہمیں اللہ سے عمومی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت روزی میسر فرمائے۔ اس معاشی تنگی اور بیماری کو دور کرنے کے لیے پیارے نبی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور معجزاتی وظیفہ بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ اب کے مبارک ہاتھ میں تھا۔ اب کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت زیادہ شکستہ حال اور پریشان تھا۔ اب نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چند ایسے کلمات بتلاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحلازی لا موت الحمد للہ اللازی لم تخذ ولدی ولم کن لا شریک فی المالک ولم کن لا ولی من الزل وکبرا تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب رسول اللہ کا دوبارہ اسی طرف سے گزر ہوا تو اپنے اس شخص کو بہت اچھے اور خوشحال حال میں پایا، جس پر اپنے کمال خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آ رسول اللہ، جب سے اپنے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی کے ساتھ ان کو پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ کلمات توکل اور اللہ کی حمد کا وہ سمندر ہیں
جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، من گھڑت رسموں سے خود کو دور رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اس نئے سال کا آغاز سچی توبہ اور رزق حلال کی دعا سے کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ تفصیلی مستند اور اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی بہترین اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ابھی اسی وقت کمنٹس سیکشن میں کم از کم ایک مرتبہ اوآ اللہ اوآ استغفر اللہ او لازمی لکھیں، کیا معلوم کس کا خلوص قبول ہو جائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، امین بجا النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔